الموت، کہ ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ چکھنا کیوں فرمایا؟ یہ کیوں نہیں فرمایا کہ موت آنی ہے؟ چکھنے کا لفظ کیوں آیا؟ ذائقۃ الموت۔ اس کی باریکی سنے میرے پیارے اسلامی بھائی۔ آپ نے کبھی اس لفظ یعنی ذائقے جس کو انگلش میں ٹیسٹ کہا جاتا ہے کبھی غور کیا ہے؟ آئیے سنیے، سائنس کہتی ہے کہ ہر انسان کی چکھنے کی حس مختلف ہوتی ہے۔ ہم یہاں جتنے بیٹھے ہیں نا، ہماری ہر ایک کی سیم حس نہیں ہوتی، چکھنے کی مختلف ہوتی ہے۔ اگر کسی کو کوئی چیز پسند ہی نہیں ہے تو اسے اس کا ذائقہ برا ہی لگے گا۔ چیز کا ذائقہ اس میں ڈالے گئے اجزاء پر منحصر ہوتا ہے، اس لیے ہر شخص کی موت کا ذائقہ اس کے اعمال کے مطابق ہوگا۔ اور اس بات کو جملے میں غور کریں، دوبارہ سنیے، ہر شخص کی موت کا ذائقہ اس کے اعمال کے مطابق ہوگا، اس کا ذائقہ دوسروں کی موت سے مختلف ہوگا۔ یعنی جس کے جتنے اچھے اعمال ہوں گے، اچھا کردار ہوگا، جس نے اپنی زندگی نیکیوں بھری گزاری ہوگی، اس کی موت کا تو مزہ ہی کچھ اور ہے۔ بلکہ اس کو تو موت کے وقت اس کو تو وہ زیارتیں نصیب ہو جاتی ہیں کہ جس کے لیے ساری زندگی ہم دعائیں مانگتے رہتے ہیں کہ کبھی تو خواب میں جلوہ دکھائیں یا رسول اللہ۔ لیکن بعض ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ وہ خواب میں تو نہیں بلکہ موت کے وقت اپنی آنکھوں کے سامنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ۔ سبحان اللہ۔ پنجاب کے بزرگ کا واقعہ ہے، بزرگ بھی نہیں ہے، بزرگی تو ان کی بعد میں کھلی۔ جی ہاں، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا، کسی کتاب میں نے پڑھا تھا۔ تو وہ کیا تھا؟ نہیں بلکہ امیر اہل سنت نے یہ واقعہ بیان اپنے کسی آڈیو بیان میں سنا ہے۔ مغرب کی نماز ہوئی، امام نے سلام پھیرا، ایک بوڑھا شخص کھڑا ہو گیا اور اس نے کھڑے ہو کر کے کہا کہ بھائیو، میں آپ سب سے معافی مانگتا ہوں، میں نے آپ کے ساتھ کبھی کوئی زیادتی کی ہو، لڑائی کی ہو، کبھی آپ کا دل دکھایا ہو، میری ذات سے آپ کو کسی طرح کی بھی کوئی تکلیف پہنچی ہو نا تو مجھے معاف کریں۔ آج رات 9 بجے میرا انتقال ہو گیا ہے۔ اب جب اس بوڑھے شخص نے یہ بات بولی نا کہ رات 9 بجے میرا انتقال ہو جائے، تو نمازیوں نے عجیب سی کیا، کون ہے یہ؟ نہ پیر صاحب ہے، نہ کوئی بڑا عالم ہے، کوئی شخصیت ہی نہیں ہے، ایک عام سا نمازی ہے۔ وہی کہہ رہا ہے کہ میرا آج رات 9 بجے انتقال ہو گیا۔ خیر عشاء کی نماز پڑھنے کی وہ بوڑھا شخص آیا 9 بجے سے پہلے عشاء کی نماز، تو وہ نمازیوں میں سے چند ایک نے کہا کہ اس نے ہمیں 9 بجے کا ٹائم دیا، 9 بجے کا دیا ہو یا 10 بجے کا دیا ہو، تو اسی نے جو ٹائم دیا تھا اس کے گھر چل، تو اس ٹائم سے چند منٹ پہلے کچھ نمازی اس کے گھر پہ گئے، تو گھر پہ جا گئے تو دیکھا کہ وہ اپنے پلنگ پر لیٹا ہوا ہے، اور جو ٹائم اس نے دیا تھا 9 بجے کا یا 10 بجے کا یا 9:30 بجے کا، جیسے ہی وہ ٹائم ہوا ایک دم وہ اٹھ کر بیٹھا اور اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے کیوں تکلیف فرمائی، اور یہ کہا سبحان اللہ، تیری یاد میں ایک دم سے دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے نظر آئی، نجم کی اے خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آرزو ہے یہی، موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو، دید ہوتی رہے تو دم نکلتا رہے۔ سبحان اللہ۔ ایسے بھی خوش نصیب ہوتے ہیں۔ اس وقت ان نمازیوں کو پتہ چلا اللہ اکبر، یہ تو خدری کا لال نکلا، یہ اتنا پہنچا ہوا آدمی تھا ہے کہ جس کی موت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی سرحانے تشریف لے کر آئے۔ تو بعض ایسے بھی ہوتے ہیں اور بعض ایسے بدبخت بھی ہوتے ہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ گانا گاتے گاتے مر رہے ہوتے ہیں۔
اگر کھیل کے شوقین تھے تو کھیل کی باتیں کرتے کرتے ان کو موت آ رہی ہو۔ اسرائیل کا ایک وزیر اعظم تھا ایریل شیرون تھے، خیر تھا تو وہ کافی بھی، لیکن میں چونکہ موضوع کیا ہے موت ایسے بھی آتی ہے، تو وہ جو تھا اسپتال میں پڑا ہوا تھا، آخری سانسیں اپنی لے رہا تھا۔ اس نے کہا کہ نا مجھے بے چینی ہو رہی، مجھے گھبراہٹ ہو رہی، ایسا کرو مجھے نا تم زوردار آواز میں مجھے موسیقی سنا۔ آخر کار میرے پیارے اسلامی بھائیوں کو موسیقی میوزک سنتے سنتے وہ مر گئے۔ تو ایسے بھی بعض مر جاتے ہیں، اس طرح کی بھی موت آتی ہے۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مرنا ہے، ہم سب نے مرنا ہے، لیکن ہمارے سامنے دو چیزیں ہیں، ایک اچھی موت اور ایک بری موت۔ اچھی موت کب ملے گی؟ دنیا میں اچھے اعمال کریں گے، اور بری موت اس کو ملے گی جس نے دنیا میں برے اعمال کیے۔ آج توبہ کی رات ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ سجود ہونے کی رات ہے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کی رات ہے، اور گڑ گڑا کر سچے دل کے ساتھ توبہ کیجیے، استغفار کیجیے۔ یاد رکھیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بندہ بہت پسند ہے، وہ بندہ بہت پسند ہے جو اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، لیکن توبہ بھی سچی توبہ ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو گالوں میں چپٹ مار دیے، کان پکڑ لیے، وزیر ناک کو نور کر لیا، تو یہ توبہ ہے بھی۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا الندامۃ توبہ، کہ ندامت توبہ ہے، اپنے کیے پر حقیقی ندامت نہیں ہونی چاہیے، اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ یار میں نے اپنی ماضی کی زندگی میں غور کرے نا، میں نے یار کرا کیا ہے، میں نے کرا کیا۔ ساری زندگی میں نے پہلے اسکول کی تعلیم میں لگا رہا، پھر کالج میں پڑھا تو کالج کی تعلیم میں لگا رہا، پھر نوکری کی تلاش میں لگا رہا، پھر اس بات کے خواب دیکھنے لگا کہ اب شادی ہونی چاہیے، نوکری بھی لگے گا، شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ ہم نے کئی سال تو انہی خواہشوں کو پورا کرنے میں لگا دیا۔ پھر اس کے بعد بچے ہو گئے تو بچوں کے چکر میں پڑ گئے، ان کی تعلیم کے چکر میں پڑ گئے، کبھی کسی معاملے میں پڑ گئے، کاروبار شروع کیا تو کاروبار کے چکر میں جا کر پڑ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم نے کیا، اس کی بارگاہ میں لے جانے کے لیے ہم نے کیا کی، کون سے اعمال کیے ہیں میرے ساتھ؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال کی اصلاح فرمائے، ہمارے کردار کی اصلاح فرمائے، اور موت کی سختیوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور مرنا تو ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، لیکن موت کی سختی اس کے لیے آسان ہو جائے گی کہ جس نے اپنی دنیا کی زندگی میں ہی اچھے کام کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبی الامین۔